آپ میری مذہبی آزادی کی بات کرتے ہیں. آپ کے اسلام آباد کے میرے کارکن بیٹھے ہوئے ہیں. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں, آج پھر آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں آپ ابھی اٹھ کر اسلام آباد کے ڈی سی کے پاس جائیے اور اس سے شراب کا پرمٹ مانگیے. شراب کا پرمٹ آپ کو ملے گا, لیکن آپ مدرسے کی رجسٹریشن کے لیے جائیں گے تو آپ کے مدرسے کی رجسٹریشن نہیں ہوگی. آپ کی پارلیمنٹ نے سود کے خلاف آئین میں ترمیم کی. اس وقت تک ہم اس آئینی ترمیم کی بنیاد پر پاکستان میں سود کے خاتمے کے لیے کوئی ایک قدم بھی کسی حکومت کا دیکھ سکے؟ آج بھی پاکستان میں مذہبی طبقہ آئین میں ختم نبوت کے دفاع کے حوالے سے جتنے بھی نکات موجود ہیں, آج آپ اور ہم پاکستان میں 78 سال بعد بھی ختم نبوت کے دفاع کے لیے آپ کو اور ہمیں گلیوں اور چوراہوں میں لڑنا پڑتا ہے. ہمیں پاکستان میں توہین رسالت کے قوانین کے تحفظ کے لیے ہمارے بزرگوں کو, ہمارے سفید ریشوں کو, ہمارے لوگوں کو گلیوں اور چوراہوں میں حکومت پاکستان سے ہمیں اپنے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے ہمیں لڑنا پڑتا ہے. میں حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو اسٹیج آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ہماری صورتحال ہے امن و امان کے حوالے سے. اور اب مذہبی آزادی کے حوالے سے ہماری صورتحال یہ ہے. ہمارے مذہبی آئینی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے ہماری صورتحال یہ ہے. آپ معاش کی بات کر لیں. مفتی ابرار صاحب مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ ٹائم کم ہے. چلے میں اس کو ذرا شارٹ کر لیتا ہوں. اصل میں مفتی ابرار صاحب کے اشارے کو ہم انڈائریکٹلی کسی اور کا اشارہ سمجھتے ہیں. اس وقت پاکستان 83,000 ارب روپے کا مقروض ہو چکا. ایک ایک بچہ ابھی جنم پاتا ہے اور وہ پاکستان میں وہ بچہ تقریباً 3.25 لاکھ روپے کا مقروض ہو چکا ہوتا ہے. آج پاکستان کی حکومت تیل کی قیمتوں پر چل رہی ہے. روز تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. 1 روپے کم کرتے ہیں, 5 روپے بڑھاتے ہیں, پھر 2 روپے کم کرتے ہیں, پھر 6 روپے بڑھاتے ہیں. آپ بتائیے کہ میاں شہباز شریف صاحب آپ کہا کرتے تھے مجھے 6 مہینے کا ٹائم دے دیں, میں پاکستان کی معیشت کو بام عروج پر لے جاؤں گا. بام عروج کا مطلب شاید اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آیا تھا کہ بام عروج شاید ان کی کتاب میں پاتال میں گرانے کو کہتے ہیں. اور اب کہتے ہیں نئے صوبے بنائیں گے. بڑا امن دے دیا آپ نے پہلے 4 صوبوں کو, بڑا امن دے دیا آپ نے کشمیر کو, بڑا امن دے دیا آپ نے گلگت بلتستان کو کہ آپ اور صوبے بنائیں گے. بڑا معاش دے دیا آپ نے پہلے 4 صوبوں کو, بڑا معاش دے دیا آپ نے کشمیر کو کہ آپ اور نئے صوبے بنائیں گے, نئے ریسورسز کی طرف جائیں گے, نئے اخراجات کی طرف جائیں گے. اور پھر ان اخراجات کو کہاں سے پورا کریں گے؟ جیسے آج 10 سال بعد کہتے ہیں فاٹا مرجر یہ ہماری غلطی تھی. کیا ضمانت دے سکتے ہیں آپ کہ کل آپ ہمیں 10 سال کے بعد نہیں کہیں گے کہ نئے یونٹ بنانا اس صورتحال میں ہماری غلطی تھی؟ کون ضمانت دے گا اس کی؟ آپ اور ہم چھوڑ دیتے ہیں 2008 کے الیکشن کو, آپ اور ہم چھوڑ دیتے ہیں 2013 کے الیکشن کو.
ہم 2018 سے ابھی ماضی قریب سے اس کی ابتدا کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ آپ 2018 میں آپ نے عوام کے حق کی حکمرانی پر ڈاکہ ڈالا, آپ نے 2024 میں پھر عوام کے حق کی حکمرانی پر ڈاکہ ڈالا. ایک دفعہ آپ RTS کو بٹھا کر عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور پھر فارم 47 کا اجرا کر کے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. آپ بتائیے کہ میرے آئین میں آپ نے میرے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے میرے حق کے حکمرانی کے تحفظ کا, وہ تو آپ کے بوٹ کی نوک پر آ گیا ہے. اب بتائیے کہ پھر میں ریاست سے سوال کیوں نہ کروں کہ میری حق کے حکمرانی کا تحفظ کہاں چلا گیا. اور ہمارے ساتھی خوش ہیں. کبھی بینیفیشری ایک ہوتا ہے, کبھی بینیفیشری کوئی دوسرا ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کو 2018 میں بھی اس اصول پر کہ ہمیں عوام کا مینڈیٹ عوام کی طرف سے چاہیے, عوام کا مینڈیٹ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں چاہیے, اس اصول پر اگر کل بھی کوئی کھڑا تھا تو میرا قائد مولانا فضل الرحمان تھا, آج بھی کھڑا ہے تو میرا قائد مولانا فضل الرحمان. اور آپ خوش ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے 2018 میں بھی مار پڑ رہی ہے تو جمعیت علماء اسلام کو پڑی, 2024 میں بھی مار پڑ رہی ہے تو جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو پڑ رہی ہے. آپ اسی پر خوش ہیں. وہ نواب زادہ نصر اللہ خان مرحوم کہا کرتے تھے, ایک بر کے بلا کوند گئی سارے چمن پر, ایک بر کے بلا کوند گئی سارے چمن پر, اور تم خوش کہ میری شاخ نشے میں نہیں جلی ہے. آپ اسی پر خوش ہیں کہ نقصان جمعیت علماء اسلام کا ہوا ہے. جمعیت علماء اسلام نے کل بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا تھا. جمعیت علماء اسلام آج بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرے گی, آج بھی نہیں کر رہی, اور انشاءاللہ کل بھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرے گی انشاءاللہ. میں آج ذات پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو. احمد فراز نے کیا خوب کہا ہے, میں آج ذات پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو, چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں. یہ کبھی آپ کو ہم سے لڑائیں گے, کبھی تحریک انصاف اور ہماری لڑائی ڈالیں گے, کبھی کسی اور کو ہمارے ساتھ لڑائیں گے, اور ہمارے رنگ ماسٹر رنگ سے باہر ہمیں ہماری حالت پر مسکرا رہے ہوں گے کہ دیکھو ہم ان کو پھر لڑا رہے ہیں. یہ ہوا کسی کی نہیں ہے. آپ نے کہا بلوچستان میں ہم نے اتنے بڑے جلسے عام کیے, ہم نے KP میں اتنے بڑے جلسے عام کیے, ہم نے سندھ میں اتنے بڑے جلسے عام کیے, آپ کو قصور میں اتنی تکلیف کیوں ہو گئی؟ آپ کو قصور میں اتنی تکلیف کیوں ہو گئی؟ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے بلوچستان میں بھی جمعیت کے جھنڈے گھاڑے تھے, ہم KP میں بھی ہم نے جمعیت کے جھنڈے گھاڑے ہیں, اور ہم انشاءاللہ سندھ میں بھی جمعیت کے جھنڈے لہراتے ہوئے اب پنجاب میں داخل ہو رہے ہیں. آپ کو جتنی مرضی تکلیف ہو, آپ کو تکلیف ہوتی رہے گی, اور ہم جمعیت کے جھنڈے گاڑتے رہیں گے انشاءاللہ. اور آپ کا خیال یہ تھا کہ ہم پروپیگنڈا کریں گے. قصور کے بعد آپ نے جمعیت کے خلاف پروپیگنڈے کی مہم سٹارٹ کی. آپ کا خیال یہ تھا کہ ہم اپنے پرانے طرز پر اپنے نوکروں سے, اپنے کرایہ داروں سے ہم جمعیت کے خلاف پروپیگنڈے کو بام عروج تک پہنچائیں گے, ہم ان کو ملائن کریں گے. لیکن آپ کو جمعیت کے رضاکار معلوم نہیں تھے. جمعیت کے رضاکاروں نے میدان میں کھڑے ہو کر آپ کے پروپیگنڈے کو سر کے بل کھڑا کر دیا. اور میں جمعیت کے کارکنوں سے, چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا سے متعلق ہیں, چاہے وہ ہمارے گراؤنڈ پر کام کرنے والی جمعیت سے متعلق ہیں, میں سب کو پہلے مبارکباد اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, اور میں ان کو متوجہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی پرسوں پشاور کی تقریر کے بعد ان کو پھر شوق چڑھا تھا, پھر جمعیت کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے انہوں نے کام شروع کیا. ایک ہی رات میں, کل رات صبح کی نماز تک ہم نے مار کر ان کا وہ حشر کیا کہ انشاءاللہ یاد رکھیں گے. لیکن میں آپ کو آج کے اس کنونشن کے بعد
मौलाना साहब की तकरीर के बाद इनको फिर इनको तकलीफ होगी, इनके दिमाग में ये हलचल मचेगी, लेकिन आपने भी तैयार रहना है और इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम के तमाम कारकुन वो तैयार रहेंगे। मैं हसरत देवबंदी के चंद अशार के साथ मुफ्ती अबरार की डायरेक्शन पर आपसे इजाजत लूंगा। हसरत देवबंदी ने 3-4 अशार कहे हैं, आज के हुक्मरानों पर ऐसे फिट आते हैं कि आप सुने कि ये इक्तदार का पंछी अभी उड़ान में है, ये इक्तदार का पंछी अभी उड़ान में है, मिजाज इसलिए हाकिम का आसमान में है, और तासुबात का चश्मा उतार कर पढ़िए, तासुबात का चश्मा उतार कर पढ़िए, जगह जगह पे मेरा जिक्र दास्तान में है। और हर एक बार समंदर का टूटता है गुरूर, हर एक बार समंदर का टूटता है गुरूर, खड़ी है वैसे ये हौसला चट्टान में है। और सफर रहेगा उरूजो जवाल का जारी, सफर रहेगा उरूजो जवाल का जारी, कभी तो पलटेगा पांसा तो किस गुमान में है, और जो चल गया तो सुना देगा फैसला अपना, जो चल गया तो सुना देगा फैसला अपना, कि तीर वक्त का हसरत अभी कमान में है। बहुत शुक्रिया। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये नमाज का वक्फा करते हैं। पंडाल में